جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ پنجاب میں درج ہوتا ہے، جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا جو سارا پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو پھر بہت بڑا امتحان علی امین گنڈا پور کا شروع ہو جائے گا۔ اب تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر پنجاب کی کابینہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے، پنجاب کی کابینہ نے یہ منظوری دی ہے مبینہ طور پہ، اس طرح کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ چلتا ہے، تو پھر علی امین گنڈا پور اور ان کی کابینہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر، نون لیگ کے اوپر اسی قسم کا مقدمہ درج کرے اور اسی قسم کا جو پروسیس ہے سارا ان کے حوالے سے بھی انیشیٹ کرے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی منظوری پر میں نے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں 2 مشورے دیے ہیں، اب آپ سب سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بالکل ایسا ہی مقدمہ مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے اور نواز اور مریم پر ریاست کے خلاف جنگ اور بغاوت کا کے پی کے کی کابینہ کو اجازت دینی چاہیے۔ ماضی میں مریم اور نواز بہت خطرناک بیانات دے چکے ہیں، اس لیے سی آر پی سی 196 کے تحت کے پی کابینہ اگلے 24 گھنٹے میں اس سے بھی تگڑا مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے اور پورے وزن کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ کوئی کمزوری، کوئی نرمی نہیں اور کوئی کہانی نہیں۔ یہ خان اور پاکستان اور پی ٹی آئی کی سلامتی کا معاملہ ہے، ہم خان سے غداری نہیں کر سکتے۔ بھرپور طریقے سے اس کے خلاف عوام میں جو آگاہی مہم ہے وہ بھی چلائی جائے۔ تو اب یہ آوازیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آ رہی ہیں کہ اس طرح کی جو خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ پنجاب کی کابینہ نے کوئی منظوری دے دی ہے اور یہ بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف، تو اسی قسم کا مقدمہ پھر علی امین گنڈا پور کی کابینہ بنائے نون لیگ کی قیادت کے خلاف اور اس پہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائے۔ علی امین صاحب کے حوالے سے اب یہ بار بار یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ بیانات تو بہت دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ان کی اپنی جماعت کے اندر سے آ رہی ہیں۔ جنید اکبر صاحب قسم کے گلے شکوے کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی بہت سارے گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بڑا اصل امتحان ہے۔ اگر پنجاب کے اندر عمران خان کے خلاف اس طرح کا کوئی مقدمہ بنتا ہے، اس طرح کی کوئی اقدام اس طرح کا اٹھاتی ہے پنجاب کی حکومت، تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی آگے سے ٹٹ فار ٹیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ بڑا ایک امتحان ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اچھا، آج الیکشن ٹریبیونلز والا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں سماعت تھی، اور گزشتہ روز ہی میں نے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اب یہ پتا چلے گا کہ یہ آگے معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں الیکشنز کے حوالے سے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے ہیں، ان بینچز کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اس خبر میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں ان سب کو لیڈ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز بنائے تھے اس میں نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں، مطلب یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ پر اینی وے، جب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے وہ کیس لگا تو لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے انتخابی ٹریبیونلز کے قیام کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نیاز اللہ نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کے درمیان تھوڑا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں تلخی بھی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بہت ہو گیا چیف جسٹس اور نیاز اللہ نیازی میں، پھر تلخ کلامی نیاز اللہ نیازی نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، کیوں نہ آپ کا معاملہ ہم بار کو بھجوا دیں۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے ٹریبیونلز والا وہ انہوں نے معطل کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور کہا ہے کہ الیکشن جو کمیشن ہے وہ مشاورت کرے جا کے، نئی جو چیف جسٹس صاحبہ آئی ہیں جب وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گی تو ان سے مشاورت کی جائے اس معاملے پہ۔ لیکن وہ ٹریبیونلز جو ہیں وہ سارے معطل ہو گئے ہیں جو اس فیصلے کے نتیجے میں بنے تھے، اور غالباً انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، یہ شروع کر رہے تھے اور لوگ امید کر رہے تھے کہ بڑی جلدی اس کے فیصلے آئیں گے، لیکن وہ فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور اب یہ جو کیس ہے جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے ہیں اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، تحریک انصاف نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ صرف چند دن پہلے آرٹسٹ کمیونٹی کے ایک سینئر ممبر نے ایک تکلیف دہ ویڈیو پیغام ریلیز کیا جس میں بدترین مہنگائی
اور تباہکن بجلی کے بلوں پر اپنی بے بسی اور حکومتی بے حسی کا ذکر کیا۔ مجال ہے کہ ایک بھی آرٹسٹ نے اس کے لیے آواز سے آواز ملائی ہو، لیکن پیسے ملتے ہی سب نے اس جعلی مینڈیٹ چور حکومت کے لیے پیڈ کمپین کرنے کو ترجیح دی۔ افسوس۔ اور نیچے انہوں نے جو سینئر ایکٹر ہیں راشد صاحب، ان کی وہ ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہوا ہے، ان کے بل کا بھی، ان کی تصویر بھی، اور اس کے نیچے انہوں نے کچھ اداکاروں کی اور ان لوگوں کی انفلوئنسرز کی تصاویر شیئر کی ہوئی، اور اوپر لکھا ہوا ہے پیڈ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا حکومت نے ان کو پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر چیز بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک محترمہ کی تو میں نے ویڈیو دیکھی، اور انہوں نے شروع میں جو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پولیٹیکل میٹرز کے اوپر بالکل انٹرسٹ نہیں لیتی، لیکن جو پنجاب میں اتنا بہترین کام ہو رہا ہے، ابھی اگر یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اتنا بہترین کام ہو رہا ہے، اچانک ان کو یہ بہترین کام کس طرح یاد آ گیا؟ اور دوسرا، پنجاب کے اندر جو 1 سال سے 2 سال سے جو بہترین کام ہوئے ہیں یا غلط کام ہوئے ہیں، ان کے اوپر کتنی دفعہ ان لوگوں نے کامنٹ کیا؟ پنجاب 100 دنوں کی انہوں نے کارکردگی بتائی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک بندے کو احرام میں پنجاب کی پولیس نے گرفتار کیا۔ یہ کارکردگی بھی بتا دیتے تو بہتر تھا۔ پنجاب کے اندر کتنی دفعہ خواتین ورکرز کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ پنجاب کی حکومت نے گرفتار کیا، یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اس کے اوپر ان کی کوئی نظر نہیں۔ لیکن ان کو یہ چیزیں نظر آ گئی کہ 100 دن کے اندر کتنی بہتری آئی ہے پنجاب کے اندر، تو کافی زیادہ ان لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے۔ شاید میرے خیال میں صحافیوں کی کمزوری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پہ تنقید بنتی ہے تو وہ ہمارے جیسے صحافی ہیں، ہماری کم علمی ہے، ہماری لیک آف آفیشل کمپیٹنسی ہے کہ ہمیں نہیں نظر آئیں یہ ساری چیزیں، اور ان لوگوں کو نظر آ گئیں۔ آلدو کہ یہ تو نہ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، نہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، پہلے کوئی انہوں نے بیانات نہیں دیے کہ لوگوں پہ کتنے مقدمے درج ہوئے، کیا کچھ ہوا، کس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے، تو ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو لوگ ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو، اچھی چیزیں ان کو نظر آ گئیں پنجاب حکومت کی، تو یقیناً کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ اتنی اچھی چیزیں ہمیں کیوں نہیں نظر آئیں۔ ہمیں مطلب صحافیوں کو، ہاں اس میں سارے صحافیوں کو دوش نہیں دیتا، بہت سارے ایسے اچھے سینئر دوست ہیں، ہمارے دیگر دوست بھی ہیں جن کو ساری اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور وہ اس پہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں مس کر کے تھینکس ہمیں کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے ان اداکاراؤں کا، ان جو ایکٹر حضرات ہیں، دیگر حضرات ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان سب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی آنکھیں کھول دی اور قوم کو بتایا کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے پنجاب میں، اور یقیناً انہوں نے کوئی پیسہ تو نہیں لیا ہوگا اس کے لیے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز انہوں نے دیکھی ہوگی، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بات کی ہوگی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب سے ملنے آج عمر ایوب صاحب، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، رؤف حسن صاحب اور جنید اکبر صاحب اور کچھ دیگر لوگ گئے ہوئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، عمر ایوب صاحب اڈیالہ جیل کے باہر، بلکہ کافی فاصلے کے اوپر میڈیا سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 4 گھنٹے سے وہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور کافی انہوں نے سخت باتیں کی، کافی حکومت کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ اس طریقے سے جناب یہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار مناسب ہے؟ تو وہ جو اختلافات کی خبریں آ رہی تھی دونوں گروپوں کو، آج عمران خان صاحب نے بلایا ہوا تھا، عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سارے لوگ جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا، صرف مخصوص لوگ مل رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں حکومت کو اور انتظامیہ کا بھی کردار ہے کہ کم سے کم لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، اور اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ پیدا ہوتی رہیں۔ اور آج عمر ایوب صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ بڑی سخت باتیں کی وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور کافی جو ہے الزامات لگائے، اور ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو وہ ملاقات ہو چکی ہو یا ہو جائے، لیکن اس وقت تک وہ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی تو وہ کیا کہیں گے۔ یہ جو سارے گروپ بندی ہے، اس کے حوالے سے میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضی گروپ بندیاں ہوتی رہیں، اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے پریکٹیکلی یہاں پہ صدارتی نظام نافذ کر دیا ہے۔ بڑا امتحان اگر کسی کا ہے اس وقت تو وہ علی امین گنڈا پور کا ہے۔ اگر پنجاب کی کابینہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے تو علی امین گنڈا پور اس کے مقابلے میں کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ کور کمیٹی کے اندر تو اب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، سینئر قیادت ان کی کہہ رہی ہے، جس طرح یہ میں نے ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنایا شہباز گل صاحب کا بھی۔ تو دیکھتے ہیں جناب کہ اگر پنجاب میں ایسا کچھ ہوتا ہے، خان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے، تو پھر علی امین گنڈا پور کی کابینہ
کابینہ اس کے اوپر کیا کرے گی، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ علی امین صاحب کتنے کمپرومائزڈ ہیں مبینہ طور پہ یا کمپرومائز نہیں ہے. جو بحث اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور جماعت کے اندر بھی چل رہی ہے، بہت سارے ان کے سینئر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کا جو رویہ ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.